بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہلم کے قریب کا کوہستانی علاقہ فوجی کیمپ بن گیا۔ وہاں اتنے درخت نہ ہوں گے جتنے فوجی تھے۔ پنڈتوں نے ایک بار پھر مندروں میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف وہی پروپیگنڈا شروع کر دیا جو وہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ اب کے بھی اس کا اثر وہی ہوا جو پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ وہ غیر فوجی لوگ لاہور میں جمع ہونے لگے جو تیغ زن اور تیر اندازی کے ماہر تھے۔ لوگ مہاراجہ بھیم پال کا خزانہ بھرنے لگے۔ عورتوں نے اپنے زیورات خزانے میں جمع کرا دیے۔ ہر کسی کے دماغ پر اسلام کا اور جنگ کا بھوت سوار تھا۔ دور دور سے ہندو جو لاہور آنے لگے انہیں جہلم کی طرف روانہ کیا جانے لگا۔ محمود غزنوی کو اطلاع مل رہی تھی، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھیم پال نڈر کا ارادہ حملہ کرنے کا ہے یا وہ حملے کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ 1012 عیسوی کا سال گزر گیا۔ 1013 عیسوی کا سال بھی گزرنے لگا۔ اکتوبر کے وسط میں اسے مصدقہ اطلاع ملی کہ بھیم پال نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ غزنی کا باج گزار نہیں اور اس نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سلطان کو جاسوسوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھیم پال نے اپنی تمام فوج جہلم کے قریب پہاڑی سلسلے میں گھات کی صورت میں پھیلا دی ہے۔ مہاراجہ بھیم پال کو نڈر کا خطاب دیا گیا تھا اور سلطان محمود بے صبرا تھا۔ کفر کے خلاف ہمیشہ پا برکاب رہتا تھا۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی فوج نے آرام کر لیا تھا اور اس نے فوج کی کمی بھی پوری کر لی تھی۔ بھیم پال کا خیال تھا کہ سلطان محمود کچھ دیر بعد غزنی سے چلے گا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اس وقت تک موسم سرما گزر چکا ہوگا اور موسم بہار کا آغاز ہوگا اور یہ موسم لڑائی کے لیے موزوں ہوگا، مگر اس کے خواب تباہ ہو گئے۔ وہ گھات مکمل کر کے لاہور میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ غزنی کی فوج مارگلہ کی پہاڑیوں میں سے نکل آئی ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیاں راولپنڈی کے قریب ہیں۔ بھیم پال نڈر سلطان محمود کی تیز رفتاری سے واقف تھا۔ وہ لاہور سے عجلت میں روانہ ہوا۔ یہ دوڑ تھی کہ وہ بالناth تک پہلے پہنچتا ہے یا سلطان محمود۔ ہوا یوں کہ سلطان محمود مارگلہ سے نکل کر رات بھر کے لیے رک گیا۔ اسے اپنی انٹیلیجنس سے معلوم کرنا تھا کہ دشمن کہاں ہے اور اس کا ڈیپلائی کیسا ہے اور وہ لڑائی میں کیا انداز اختیار کرے گا۔ اتنی دیر میں بھیم پال نڈر بالناth کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ بھیم پال نے اسے قلعے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی مارگلہ میں ہوئی تھی، لیکن بیشتر مورخین نے بالناth کا سلسلہ کو لکھا ہے۔ یورپی مورخوں نے اسے بال نٹ لکھا ہے۔ بہکی، اتبی اور گردیزی نے اس جگہ کا پرانا نام نندانہ بھی لکھا ہے اور نردین بھی، لیکن اس کا محل وقوع عرض بلد اور بلد کے حساب سے جو لکھا ہے وہ ٹلہ جوگیاں اور پہاڑی بالناth ہے۔ سلطان محمود کو اگلے روز صبح اطلاع مل گئی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھیم پال نڈر کس مقام پر قلعہ بند ہے اور وہ زمین کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بلندیوں پر تیر انداز ہیں۔ ان اطلاعات کی روشنی میں سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ لاہور تک نہیں جائیں گے اور جہلم کے پہاڑی سلسلے میں سے جو راستہ گزرتا ہے اس راستے پر بھی نہیں جائیں گے۔ سلطان نے گائیڈوں کا انتظام کر لیا اور اپنے چھاپہ مار دستوں کو ضروری ہدایات دے کر آگے بھیج دیا۔ بھیم پال نڈر کی فوجی طاقت سلطان محمود کی نسبت خاصی زیادہ تھی اور وہ نہایت اچھی اور جنگی لحاظ سے برتر پوزیشن میں تھی۔ غزنی کی فوج حملہ آور ہو رہی تھی۔ مورچہ بند فوج پر حملہ کرنے والی فوج کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ اسے چھاپہ ماروں کو نہایت چابک دستی اور ہوش مندی سے استعمال کرنا تھا۔ چھاپہ مار طریقہ جنگ کا انحصار ذاتی شجاعت اور انفرادی جذبے پر ہوتا ہے۔ چند ایک چھاپہ مار رات کی تاریکی میں اپنے ہدف سے دور رہیں اور کچھ بھی نہ کریں تو انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ کر اپنی کارگزاری کے متعلق جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے چھاپہ ماروں کا انتخاب صرف جسمانی اور ذہنی پھرتی اور مستعدی پر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مذہب کے لحاظ سے جنونی افراد کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس لیے یورپی مورخوں نے
غزنی کے چھاپا ماروں کو کریک ٹوپس لکھا ہے۔ سلطان محمود ان کے ساتھ دلی پیار سے پیش آیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ یہ وہ جان باز ہیں جن کی نہ قبر بنتی ہے نہ انہیں جنازہ اور کفن نصیب ہوتا ہے۔ رات کے وقت سلطان محمود کی فوج اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئی جو راولپنڈی کی طرف سے سہاوا کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ رات کو ہی چھاپا مار جیش آگے چلے گئے۔ ہر جیش میں 10 سے 12 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ تھا۔ ان کا ہدف وہ چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں جن کے نرغے میں ٹلہ جوگیاں واقع تھا اور جہاں بھیم پال نڈر موجود تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سردی عروج پر تھی۔ ہندو سمجھتے تھے کہ ایسی یخبستہ راتوں کو کوئی جنگی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اپنی پوزیشنوں میں دبکے پڑے تھے۔ چھاپا مار دبے پاؤں پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ ہندو تیر انداز سوئے ہوئے تھے، صرف ایک سنتری کھڑا تھا۔ ان سنتریوں پر قابو پانا مشکل نہ تھا۔ سوئے ہوئے تیر اندازوں کو ختم کر دیا گیا۔ 2-3 چوٹیوں پر لڑائی ہوئی کیونکہ وہاں کے تیر انداز بیدار ہو گئے تھے۔ شور شرابہ بھیم پال کی خیمہ گاہ تک پہنچا۔ اس نے معلوم کرانے کے لیے آدمی دوڑائے لیکن کوئی ایک بھی آدمی واپس نہ آیا۔ اگلی صبح سلطان محمود کو رات کی آپریشن کی کامیابی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوج کے کچھ دستے آگے بھیج کر اس طرح پہاڑیوں پر چڑھا دیے کہ دشمن کو پتہ نہ چل سکا۔ بھیم پال نے جو کچھ سوچا تھا وہ سلطان محمود کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ بھیم پال نڈر کو یہ بھی توقع تھی کہ سلطان محمود درے میں سے گزرے گا، اس لیے اس نے زیادہ تر فوج اس طرف پھیلائی تھی۔ دوپہر کے وقت عتبی کے الفاظ میں سلطان محمود کے دستے پہاڑیوں سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح چیختے چنگاڑتے گرجتے نعرہ تکبیر بلند کرتے بہت تیزی سے اترے، پیشتر اس کے کہ بھیم پال نڈر کا ہیڈ کوارٹر اور اس کے دفاعی دستے سنبھلتے مسلمان ان پر جھپٹ پڑے۔ گھات لگانے والے خود گھات میں آ گئے۔ اپنے دادا جے پال کی طرح بھیم پال خوش قسمت تھا کہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، پکڑا نہ جا سکا۔ محمد بن قاسم فرشتہ کے مطابق بھاگنے سے پہلے اس نے یہ حکم دیا کہ تمام فوج یہاں سے نکالو اور لاہور کے دفاع میں لگا دو۔ اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہ آیا۔ مرکز ختم ہونے سے اور جھنڈا غائب ہو جانے سے اور مرکز سے احکام نہ ملنے کی وجہ سے بھیم پال کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ یہ دراصل قلیل تعداد چھاپا ماروں کی کامیابی تھی۔ غزنی کی فوج جو ڈسپلن کی پابند اور رابطے اور نظم و نسق میں رہ کر لڑنے والی فوج تھی، سارے علاقے کو صاف کرتی گئی۔ جنگی قیدیوں نے بتایا کہ مہاراجہ بھیم پال نڈر کشمیر کی طرف نکل گیا ہے۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے ایک سوار دستہ ساتھ لیا اور بھیم پال کے تعاقب میں چلا گیا۔ کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے کشمیر کی فوج نے، جس کا کمانڈر تنگا نام کا جرنیل تھا، سلطان محمود کی ہراول پارٹی کو گھیر کر مار ڈالا۔ تنگا اس آسان فتح پر اتنا خوش ہوا کہ وہ سلطان محمود کے سوار دستے پر حملہ آور ہوا، مگر اسے جلدی ہی احساس ہو گیا کہ اس نے زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک غلطی کی ہے۔ اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سلطان محمود نے اعلان کر دیا کہ یہاں تمام لوگ اسلام قبول کر لیں ورنہ کسی بستی کو آباد نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ عتبی اور گردیزی نے لکھا ہے کہ ٹلہ جوگیاں میں جو ایک مندر تھا جس میں ایک بت تھا، اس کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ 40,000 سال پرانا ہے۔ سلطان محمود نے اس مندر کو بنیادوں سے ہی اکھاڑ پھینکا اور بت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود جولائی 1016 عیسوی میں واپس غزنی چلا گیا۔ 1016 عیسوی کی آخری 6 ماہی کا واقعہ ہے۔ جہلم کے قریب کے سلسلہ کو کی بالناتھ ٹیکری پر معمولی سا ایک قلعہ تھا جس میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کا ایک زیادہ نفری والا دستہ رہتا تھا۔ پنجاب کے مہاراجہ بھیم پال نڈر کو اس مقام پر شکست دے کر سلطان محمود نے اسے اپنا باجگزار بنا لیا تھا۔ سلطان یہاں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کی غیر حاضری میں غزنی کی سلطنت کے حالات بگڑنے لگے تھے۔ معاہدے کے مطابق سلطان کو حق حاصل تھا کہ وہ پنجاب میں جہاں چاہے اپنے 1-2 دستے رکھے اور ان کے اخراجات مہاراجہ پنجاب ادا کرتا رہے۔ ان دستوں کو بالناتھ میں رہتے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ قلعے دار ساروگ نام کا نائب سالار تھا
جو مکران کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ ایک روز قلعے میں 2 گھوڑ سوار آئے، ایک امام مسجد تھا اور دوسرا غزنی کی فوج کا سپاہی تھا۔ وہ کشمیر سے آئے تھے۔ سفر بڑا لمبا تھا، جس کے اثرات ان کے چہروں اور جسموں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ چہرے مرجھائے ہوئے اور ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ ان پر گرد کی تہ بتا رہی تھی کہ وہ بہت تیز آئے ہیں اور راستے میں بہت کم رکے ہیں۔ وہ آتے ہی قلعہ دار ساروغ کے پاس چلے گئے۔ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، ساروغ نے انہیں کہا۔ آرام کر لیں، پھر میں وہاں کی خبریں سنوں گا۔ ہمارے چہروں پر سفر کا اتنا اثر نہیں جتنا اس خبر کا ہے جو ہم سنانے آئے ہیں۔ امام نے کہا، کیا ہوا؟ ساروغ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہندوؤں نے ہمارے آدمیوں کو قید میں ڈال دیا ہے؟ آپ لوگوں کو تبلیغ سے روک دیا ہے؟ سلطان کے احکام کی بجا آوری سے آپ کو کسی نے روکا ہے؟ نہیں، امام نے کہا، میں اس سپاہی کو ساتھ لایا ہوں، یہ عینی شاہد ہے۔ میں بھی سپاہی ہوں، صرف امام مسجد نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں خوف سے بھاگ آیا ہوں۔ کلنجر یعنی کوٹلی کشمیر جادوگروں کا دیش ہے، یا اس غیر مرئی مخلوق کا جو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی انسانوں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ یہ مخلوق جنات بھی ہو سکتے ہیں اور ارواح خبیثہ بھی۔ معلوم ہوتا ہے آپ ہندوؤں کی شعبدہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، ساروغ نے کہا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے میں اتنی جلدی تسلیم نہیں کروں گا۔ سلطان مجھے ذاتی طور پر منتخب کر کے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں میرے متعلق بتایا گیا تھا کہ میں توہمات سے ڈرنے اور تصورات سے خوش ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے ہندوؤں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ آپ امام ہیں، امام کو حقیقت بین ہونا چاہیے۔ آپ قوم کے قائد ہیں۔ ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں، امام نے کہا، اور اتنا تیز آئے ہیں کہ نیند اور بھوک کا خیال نہیں کیا۔ کیا آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے؟ آپ نے میری بات سننے سے پہلے ہی کیوں کہہ دیا ہے کہ میں حقیقت بین نہیں ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ وہاں کے واقعات سنانے لگیں تو ان میں مبالغہ نہ ہو، ساروغ نے کہا۔ اب سناؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر اس قدر حسین خطہ ہے کہ طلسماتی لگتا ہے، امام نے کہا۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ انسانوں کا نہیں پریوں کا دیس ہے، یا وہاں ان انسانوں کی روحیں رہتی ہیں جو زندہ تھے تو نیک اور پاک رہے۔ روح خدا کی امانت ہوتی ہے، ساروغ نے کہا۔ انسان مر جاتا ہے تو روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، کوئی روح زمین پر نہیں رہتی۔ خوابوں اور خیالوں کی باتیں نہ کہیں محترم امام، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہم وہاں گئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ اسلام کیا ہے، امام نے کہا۔ ہم انہیں نماز پڑھانے لگے اور بتانے لگے کہ مسلمان کے فرائض کیا ہیں اور خدا کے ساتھ مسلمان کا کیا تعلق ہے۔ وہاں کے لوگ سلطان کے حکم سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہم انہیں اسلام کی تعلیم دینے لگے تو دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہاں راتوں کو بجلی چمکنے لگی۔ آسمان پر نہ بادل ہوتا ہے نہ گھٹا، بجلی چمکتی ہے۔ میں جس گاؤں میں تھا وہاں میں نے بجلی کی چمک دیکھی۔ ایک رات گاؤں کے قریب گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی، مگر یوں نہیں ہوا کہ آوازیں دور سے آئی ہوں اور قریب سے گزر کر دور چلی گئی ہوں، بلکہ آوازیں اٹھیں اور خاموش ہو گئی۔ یہ بلا شبہ دوڑتے گھوڑوں کی آوازیں تھیں۔ دن کے وقت گڈریے جنگل کو نکلے تو ڈرے ہوئے دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے سنایا کہ جنگل سے انہیں پہلے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو بڑی گونجدار آواز آئی، دیوتاؤں کا قہر آ رہا ہے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، جنگل کو آگ لگ جائے گی، اپنے دیوتاؤں کو ناراض نہ کرو۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ ڈرے نہیں، دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف اللہ کو یاد کریں، مگر ان کی تسکین نہیں ہوئی۔ 2-4 دنوں بعد دوسرے گاؤں کے چند ایک آدمی خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے ہمارے گاؤں میں آئے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک پہاڑ پھٹ گیا ہے اور اس میں سے کبھی کبھی شعلے نکلتے ہیں اور کبھی کبھی پہاڑ گرجتا ہے۔ جہاں سے پہاڑ پھٹا ہے وہاں سے عجیب و غریب ڈراؤنی شکلوں کے انسان نظر آتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے گاؤں کے لوگ اس قدر دہشت زدہ ہو گئے کہ گاؤں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے انہیں روکا اور بہت سمجھایا، مگر وہ خوف سے مرنے لگے۔
میں یہ سمجھا کہ یہ ہندو پنڈتوں کی کارستانی ہے، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں عقل سمجھ نہیں سکتی۔ مثلا بجلی کی چمک کو میں نہیں سمجھ سکا، اگر میں سمجھ بھی جاؤں تو میں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو آپ کو یہ سپاہی سنائے گا۔ ہماری چوکی دریا کے کنارے ہے، سپاہی نے کہا۔ ہمیں ایک رات 2-3 عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ چوکی کا کماندار زبیر جلال مجھے اور ایک اور سپاہی کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ ہم آوازوں کی طرف گئے تو آوازیں خاموش ہو گئیں۔ ایک طرف سے 2 آدمی آئے۔ زبیر جلالی نے ان سے پوچھا کہ عورتیں کہاں رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ اتنے میں عورتیں پھر سے رونے لگیں۔ زبیر نے ان آدمیوں سے کہا کہ یہ کس کی عورتیں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں تو کسی کے رونے کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ جو آواز ہم سن رہے تھے وہ ان کے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ اس علاقے میں 2 جوان لڑکیاں کبھی کبھی نظر آتی ہیں، جسے نظر آتی ہیں اسے اپنے پاس بلاتی ہیں، ان کے قریب جاؤ تو غائب ہو جاتی ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ ہم چوکی میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن زبیر جلالی نے مجھے اور ایک اور سپاہی کو ساتھ لیا۔ کہنے لگا کہ وہ رات کے رونے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں قریب کوئی آبادی نہیں، علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم 2 پہاڑیوں کے درمیان چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں سامنے پہاڑی کی ڈھلان پر 2 لڑکیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان کے کندھوں سے پاؤں تک آسمانی رنگ کا اتنا باریک کپڑا لپٹا ہوا تھا جس میں سے ان کے جسم نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، ہمیں بلا رہی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں بڑی خوبصورت گھاس اور پھولدار جھاڑیاں تھیں، نیچے بھی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ پیپل کے لمبے لمبے درختوں کی اتنی بہتات تھی کہ وہ نیچے سے اوپر تک ایک دوسرے کے ساتھ ملے کھڑے تھے اور انہوں نے سورج کی شعاؤں کو روک رکھا تھا۔ لڑکیاں اس حسین سبزہ کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ ہم رک گئے، وہ وہیں کھڑی رہی۔ زبیر جلالی نے کہا کہ وہ آگے جائے گا۔ ہم نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا۔ ہم دونوں سپاہی آگے نہ گئے۔ ایک لڑکی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبیر جلالی کو بلایا۔ ہمارے روکنے کے باوجود وہ بڑھتا گیا۔ جب لڑکیوں کے قریب گیا تو یک لخت غائب ہو گیا۔ کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا؟ ساروگ نے طنزیہ پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ وہ بہت تیزی سے زمین میں دھنس گیا۔ ہم نے اسے غائب ہوتا دیکھ کر جب لڑکیوں کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ ہم دونوں سپاہی وہاں سے بھاگ آئے۔ یہ امام صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، ہم نے انہیں بتایا۔ یہ پہلے ہی ڈرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ مجھے اپنی جان کا اتنا ڈر نہیں جتنا یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا، انہیں یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اس لیے ان پر قہر نازل ہو رہا ہے اور آسمانوں کی مخلوق انہیں سزا دینے کے لیے زمین پر اتر آئی ہے۔ چوکی میں اپنے سپاہی بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ سلطان نے یہاں کے لوگوں پر اپنا مذہب مسلط کیا ہے، اس لیے یہاں مافوق الفطرت واقعات ہو رہے ہیں۔ سپاہی نے کہا، کماندار زبیر جلالی کا یوں زمین میں دھنس جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سنتا ہے اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ خود اپنے سپاہیوں کے دلوں میں شکوک و شبے پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا تم میں کوئی اتنا دلیر اور جرأت مند نہیں تھا جو وہاں جا کر دیکھتا جہاں تمہارا کماندار زمین میں دھنس گیا ہے؟ وہاں گڑا تو نہیں؟ ساروگ نے کہا، پہاڑی علاقوں میں گھاس اور جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے گڑھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں گڑھا کھودا گیا ہو اور لڑکیاں محض شوبدہ باز ہوں۔ محترم امام، کیا آپ ایمان کی قوت سے واقف نہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایمان مضبوط ہو تو کوئی شوبدہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ امام خاموش رہا، سپاہی بھی چپ رہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ساروگ نے کہا۔ سلطان مجھے یہاں اس ملک کی پاسبانی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اس عظیم مذہب کی پاسبانی کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ واقعات کلنجر کے علاقے کے ہیں۔ کلنجر جنوبی کشمیر کا علاقہ تھا جس میں کوٹلی، راجوڑی اور پونچھ تک کا علاقہ شامل تھا۔ آگے چل کر کسی دور میں کلنجر کوٹلی بن گیا اور یہ آج بھی کوٹلی کہلاتا ہے۔
راجوڑی کے قریب لوہ کوٹ یا لوہا کوٹ کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اسے لوہا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ بلندی کے علاوہ اس کی مضبوطی بھی مشہور تھی اور اسے ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا۔ کلنجر کا مہاراجہ نندا رائے تھا۔ پنجاب سے جب بھی کسی مہاراجے نے شکست کھائی وہ بھاگ کر کلنجر جا پہنچا، کیونکہ وہ بڑا مضبوط گوشہ عافیت تھا۔ جے پال سلطان محمود سے شکست کھا کر وہیں پناہ گزین ہوا تھا۔ اس کے بیٹے انند پال نے سلطان سے شکست کھائی تو وہیں بھاگ گیا۔ اب بھیم پال نڈر کو غزنی کی فوج نے ٹلہ جوگیاں کے علاقے میں شکست دی تو وہ بھی کشمیر کی وادیوں میں جا چھپا۔ تفصیل سے پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان کے ہراول دستے کو گھیر کر بالکل ہی ختم کر دیا، لیکن اسے یہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ اسے سلطان محمود کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تنگا اپنے دستوں کے ساتھ جنگی قیدی ہو گیا۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے تنگا اور اس کے تمام کمانڈروں کو ہلاک کر کے لاشیں دریائے جہلم میں پھینک دی اور اس کے سپاہیوں کو غلاموں کی حیثیت سے غزنی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم جاری کر دیا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں ورنہ بستیاں اجاڑ دی جائیں گی۔ مہاراجہ نندا رائے کو جرأت نہ ہوئی کہ قلعے سے باہر آ کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتا۔ اس کی فوجی طاقت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ راجہ بھیم پال کو اس کے حوالے کر دے یا بھیم پال کی طرف باجگزار ہو جائے۔ راجہ نند رائے نے دوسری شرط قبول کر لی۔ بھیم پال نڈر پہلے ہی باجگزار تھا۔ معاہدے کے مطابق کلنجر کے علاقے میں بھی سلطان محمود نے 2-3 چوکیاں قائم کر دی، جن میں ایک کماندار کی کمان میں تھوڑی سی نفری رکھ دی اور خود غزنی چلا گیا۔ اس نے وہاں کی تمام آبادی کو مسلمان ہو جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا سے ایسے بہت سے مسلمانوں کو جو مذہبی سبق دے سکتے تھے کشمیر بھجوا دیا تھا۔ کسی پر کوئی مذہب ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ سلطان محمود نے متعدد مورخوں کے مطابق کہا تھا، میں نے بے شک حکم دیا ہے کہ یہاں کا ہر فرد و بشر مسلمان ہو جائے، لیکن میں کفار کا یہ الزام صحیح ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ گنوار اور اجڑ ہیں۔ جو لوگ حاکم کے حکم کو مذہب سمجھتے ہیں، ان کا مذہب وہی ہے جو ان کے مہاراجہ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بتایا جائے کہ مذہب کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں، اور خدا مٹی اور پتھر کا بت نہیں۔ اس علاقے میں مسجدیں کھڑی کرو تاکہ یہ لوگ باجماعت نماز پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی امیر ہے یا غریب، راجہ ہے یا رعایا، ہر کسی کا ماتھا ایک ہی طرح ایک ہی زمین پر سجدے میں رگڑا جاتا ہے۔ ایک مشہور تاریخ دان سر آرل سٹین کی تحریر کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا، چونکہ لوگوں کو اسلام کی عظمت اور برکت عملاً نہیں دکھائی جاتی اور سلطان کہتا کچھ اور کرتا وہ ہے جو اس کی اپنی ذات کی عظمت کے لیے موزوں ہوتا ہے، اس لیے مسلمان اپنے ہی مذہب سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی سلطنت میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو ذہن نشین کراؤ کہ خدا کیا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ مہاراجہ رائے کی شکست خوردہ حکومت 2 قلعوں کے اندر قید ہو گئی تھی۔ باہر سلطان محمود اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے احکام دے گیا تھا۔ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا بہت سے ایسے مسلمانوں کو جو تبلیغ اور امامت کرا سکتے تھے بلا کر علاقے میں پھیلا دیا گیا تھا۔ بعض جگہوں پر مسجدیں تعمیر ہونی شروع ہو گئی تھی اور بیشتر گاؤں میں لکڑی کا ایک جھونپڑا کھڑا کر کے اسے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ اس خطے کے رہنے والوں کا مذہب وہی تھا جو ان کے مہاراجہ کا تھا۔ ان کا مذہب پیٹ سے تعلق رکھتا تھا یا اپنی جان سے۔ اب انہوں نے مسلمان فوج کو فاتح دیکھا تو اس کا مذہب اختیار کر لیا۔ سلطان محمود اسلام کو ان کی روحوں میں اتار دینے کا اہتمام کر گیا تھا، مگر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے یہ بہت بڑی شکست تھی۔ بھیم پال نڈر کلنجر یا لوہ کوٹ کے قلعے میں پناہ لینے کی بجائے کشمیر کی کسی دور دراز وادی میں چھپا رہا۔ جب اسے بتایا گیا کہ سلطان محمود واپس چلا گیا ہے تو وہ کسی ویران راستے سے لاہور پہنچ گیا۔ بہت دنوں بعد لاہور میں دوسری ریاستوں کے راجے مہاراجے جمع ہو گئے۔ اس اجتماع میں بڑے بڑے مندروں کے پنڈت بھی شریک تھے۔
اور ایک بار پھر تجویزیں اور منصوبے پیش ہو رہے تھے کہ اسلام کے سیلاب کو کس طرح روکا جائے۔ پنڈت حسب معمول فوجی حکام کو لان تان کر رہے تھے۔ بعض نے سلطان محمود کو قتل کرنے پر زور دیا۔ دبی دبی سی ایک آواز یہ بھی سنائی دی کہ سلطان محمود کو اب دریائے سندھ کے پار پشاور سے بھی دور روکا جائے اور اس کی فوج کو پہاڑیوں کے اندر گھیر کر بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے، مگر اس اجتماع میں کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ آپ سب میں اتفاق اور اتحاد صرف اس لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ آپ کو اپنے اپنے راج کا فکر ہے، بڑے پنڈت نے کہا۔ آپ سب مسلمانوں سے ڈر گئے ہیں۔ تعداد میں مسلمانوں کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور وہ اتنی دور سے آ کر لڑتی ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ اس فوج کا دشمن ہے، یہاں کی زمین اس فوج کی دشمن ہے، مگر فتح ہر بار مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محمود دیو ہے، جن ہے، بھوت ہے؟ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے، لیکن وہ آپ سب پر اس لیے غالب آ گیا ہے کہ اس کا مذہب جو کچھ بھی ہے وہ اپنے مذہب کا شیدائی ہے۔ اسی کو مسلمان ایمان کہتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اپنے مذہب کا کچھ خیال نہیں۔ آپ کے سامنے اپنا دھرم نہیں، بلکہ اپنا آپ، اپنا تخت اور اپنا تاج ہے۔ سب خاموش تھے۔ پنڈت نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ ہندوستان ہندوؤں کا دیس ہے، ہندوستان دیویوں اور دیوتاؤں کا دیس ہے، یہ اللہ اکبر کا نہیں، ہر کشن اور ہر ہر مہادیو کا دیس ہے۔ مگر ہمارے مذہب کی جو توہین ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھرتی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی ایک بھی مسلمان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آج آپ نے اس دھرتی کی پکار نہ سنی تو ہماری یہ نسل جو جوان ہو رہی ہے مسلمانوں کی غلام ہوگی اور کشن مراری کی بنسری ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اس قہر سے بچاؤ۔ یاد کرو کہ ہمارے باپ دادا نے محمد بن قاسم کا لگایا ہوا اسلام کا پودا جو درخت بن گیا تھا کس طرح اکھاڑا تھا۔ اس درخت کی جڑیں چندر گپت اور اشوک کے اس دیس کی دھرتی میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ہمارے پنڈتوں اور رشیوں نے دھرم کی لگن دل میں رکھ کر یہ جڑیں اکھاڑ پھینکی تھی، انہوں نے اذانیں خاموش کر دی تھی۔ جس پاپ کی آپ سب کو سزا مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کو اپنے راج پاٹ کی جنگ سمجھ لیا ہے۔ اپنے خیال میں ڈالو، یہ دو مذہبوں کی جنگ ہے اور جو مذہب جیت رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے۔ شکست مہاراجہ بھیم پال نڈر کو نہیں ہوئی، ہندو مت کو ہوئی ہے۔ کلنجر کے اتنے وسیع علاقے کے لوگوں کو ڈرا کر مسلمان بنا لیا گیا ہے اور وہاں مولویوں اور اماموں کی ایک فوج بھیج دی گئی ہے۔ اگر وہاں اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا تو آپ کبھی بھی اسلام کو اس دیش سے نہیں نکال سکیں گے۔ ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں، مہاراجہ بھیم پال نڈر نے کہا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کلنجر کے علاقے میں جس طرح اسلام کا بیج بویا جا رہا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے محمود سے شکست کھائی ہے اور کلنجر کی فوج بھی محمود کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مجھے تمام مہاراجوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے تو یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ آئندہ بھی شکست کھا سکتے ہیں، پنڈت نے کہا۔ تیاری میں وقت لگے گا۔ اگر یہ جنگ فیصلہ کن نہ ہوئی تو جنگ کے لیے تیاری میں مزید وقت ضائع ہوگا۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کلنجر میں جس طرح تمام تر آبادی کو مسلمان بنا لیا گیا اور اسلام کو ان کے دلوں میں اتارنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا توڑ سوچا جائے۔ آپ وہاں اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، کلنجر کے راجہ نندا رائے نے کہا۔ سلطان محمود وہاں اپنی چوکیاں قائم کر کے کچھ فوج وہاں چھوڑ گیا ہے۔ یہ فوج گشت پر رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس فوج کو سلطان محمود یہ اختیار دے گیا ہے کہ جو کوئی ہندو مت کا پرچار کرے اسے وہیں قتل کر دو۔ وہاں اگر ہندو مت رہ گیا تو وہ میرے قلعے میں ہے۔ باہر اسلام کی باتیں اور چرچے ہیں، اور جن مولویوں اور اماموں کا ذکر آپ نے کیا ہے انہیں اپنی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔